غدیر خم کی حدیث. اب میرے بھائیوں دل تھام کے، آج میں نے کئی ایسی باتیں کرنی جو میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی، کسی ویڈیو میں بھی نہیں کی، اور ایون اپنی نجی محفلوں میں بھی نہیں. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب محرم کا مہینہ، تو میں اس کو کھول کے پھر ذرا چیزوں کو بیان کر دوں. تو یہ 8 طریق میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا. پہلے 2-3 ذرا ڈیٹیل سے ہیں، پھر ساتھ انشاءاللہ باقی وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے. غدیر خم کی حدیث کا پہلا طریق، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 طرق ہیں اس کے، 6225 سے لے کر 6228 تک سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں. اس کا جو پہلا طریق ہے، طرق کہتے ہیں جمع کو، طریق کہتے ہیں ایک، یعنی جو روایت کی سند چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے، اس وے سے آئی ہے، اس چین سے آئی ہے. پہلی چین صحیح مسلم 6225 سیدنا زید ابن ارقم سے، جو سابقون الاولون تھے، انہی کا وہ دار ارقم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے. ظاہر کعبۃ اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ہے. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225. انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں. ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے میری معذرت قبول کرو. البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ. اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں، ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہے حدیث ثقلین. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اچھا اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا. انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، تو فوراً پتہ چل گیا کام کی طرح ہو ہی جا رہا ہے. یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ زید ابن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں. آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت. حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. یہ زید بن ارقم نے کہا. تو تھوڑا کوڑا سیجے طریق، اگلا بڑا سخت جے. میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے، لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا، لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر کے ہوں گے. لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا. صحیح مسلم 6228 نمبر طریق، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے؟ اس حدیث کے اینڈ پہ
تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا ہے مولویو، صحیح مسلم 6228، وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی اپنے گھر چلی گئی، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے۔ زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے، نہ سعودیہ سے نہ ایران سے، وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بیان کیا انہوں نے۔ اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے، اے بھائی اجتہاد نہیں ہے، سن لو۔ ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں، آل عقیل ذبح ہوئے، آل جعفر ذبح ہوئے، آل عباس جعفر ہوئے، آل علی ذبح ہوئے، انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا۔ یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں انہی کے بارے میں ڈرایا تھا، جن کے بارے میں بھی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی۔ اچھا یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں، کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے، ان چاروں کو لیا، اور 5ویں خود، جسے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا۔ سیدہ عائشہ کو نہیں لیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے منظر، اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی، ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا، لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا، آپ اہل بیت نہیں تھیں، یقیناً تھی، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے۔ چادر کے نیچے لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ راویہ اما عائشہ ہیں، خود چادر کے نیچے نہیں ہے، علی، حسن، حسین اور سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں خود۔ تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بڑھ جانا ہے، چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے، لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں، باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے، اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ، ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے، پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے، حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی، وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے، اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-to-1 ڈیبیٹ ہوئی، اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، کون حق ہے کون باطل ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو
اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، لیکن نہیں آئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، باقی امہات المومنین، لیکن ان کو نہیں لائے، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نازمیوں کے لیے پکی۔ اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے۔ آیت مبالغہ میں بیوی نہیں آئی، سیدہ فاطمہ آئی ہے۔ اگلی گلا آپ سمجھ جاؤ بھائی، زید ابن ارقم نے کیوں کہا؟ صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے، جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق، لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی، اتنی سخت بات، تاکہ حق کھل کے بیان ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دیکھ لیں، قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ، بیویاں نہیں لے کے آئے، سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے۔ یہاں سے بھی پنجتن پاک والا کانسیپٹ، یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، منہج ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بالکل درست ہے۔ تیسرا طریق، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو، مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ پھر کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو، پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا مولا میں، اس کا مولا علی۔ جگری یار، مولا کا مطلب جگری یار، جس نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل، فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے، وہ ان کے دلی محبوب ہے۔ ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دلی محبوب مشکل کچھ آگے مانا نہیں ہوتا، دلی محبوب، جگری یار، بیسٹ فرینڈ۔ چوتھا طریق سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8478، سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے ہیں۔ یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے، کدھر 37 ہجری میں جا کے جنگ جمل صفین ہو رہی ہے، اور کدھر 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں، اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صفین کا ہی موقع تھا، پبلک کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے، شیعہ نے علی، شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بندے، تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی؟ کہ کئی لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اس آیت کے تحت اے صحابہ اکرام، اے میرے امتیوں، کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا صحابہ میں، اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے۔ ہاتھ پکڑ۔ اچھا، ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا، میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں، اور صحابہ اکرام نے رضوان نے گواہی دی۔ اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث، میں کہتے ہیں میں باہر نکلا، میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم، وہ پہلے تیار بیٹھے ہیں زید ابن ارقم، وہ تو بھولے گا نہیں زید ابن ارقم کون ہے، تو ہم جماعت اسلامی نے اسکول بھی نہیں دار ارقم بولن گے، تو دار ارقم انہی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے۔ زید ابن ارقم کے پاس گئے، ان کا زید آپ تو سابقون اور اولون میں سے ہیں، مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے، انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں۔ پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ 2223 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گرفت کی ہے۔ اچھا، پانچواں طریق صحیح مسلم میں 3713 ہے، جامعہ ترمذی میں 3713۔ پانچواں طریق من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، زید ابن ارقم سے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھٹا طریق مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 19321 جلد 4 صفحہ 370 پر کہ سیدنا علی نے جب پوچھا گواہی دو گے اس حدیث کی غدیر خم کی، تو 30 صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے، اور باقی پوری حدیث وہی ہے سنن نسائی الکبریٰ والی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو ہمیں تو بڑا فخر ہے، ہم تو علی سے نہ صرف محبت رکھتے ہیں، علی کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کے سبب، اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے، آمین۔ بھائی یہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیوں دیا؟ اس کی میں نے حکمت کئی لیکچرز میں بیان کی، یہاں پہ بھی بیان کر دوں۔ یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع پہ بھی دے سکتے تھے، وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ غدیر خم اس موقع پر پہنچ کر سب لوگ عرب کے جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے، اور اہل شام صفین میں سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اہل مدینہ میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کی، کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی۔ اہل مدینہ اور اہل شام کو اصل میں ڈرایا گیا، کیونکہ واقعہ ہرہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا یزید نے، اور صفین میں جو ہے وہ حضرت معاویہ جو فوج لے گئے وہ شامیوں کی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ کریٹیکل حدیث وہاں پر بیان کی تاکہ شامیوں کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنا دیا جائے۔ یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن تھی، یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا۔ وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 4460 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا طلحہ نے جب پوچھا عبداللہ ابن ابی اوفا سے کہ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو منایا؟ انہوں نے کہا کسی کو نہیں منایا، آپ نے ہمیں قرآن پر چلے رہنے کی وصیت کی تھی۔ یہ جو وصی رسول والا ایشو ہے یہ اجماع صحابہ ہے، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ وصی رسول نہ سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی ہے، بلکہ قرآن حکیم ہے۔ سیدنا ابو بکر کی جو خلافت اسٹیبلش ہوئی وہ اجماع صحابہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ یہ سارے طریق میں جتنے بیان کر رہا ہوں نا یہ آپ کو مل جائیں گے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر شیخ البانی کے اور 2223 میں۔ سیکنڈ لاسٹ ترک ساتواں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 زید ابن ارقم سے۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ زید ابن ارقم ڈر جاؤ، زید ابن ارقم کرو جڑی روایتیں انہوں نے بیان کی تھی۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے، قرآن اور اہل بیت۔ یہ حوض کوثر پہ ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انصار تم پر ظلم ہوگا، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ انصار پہ ہی تو ظلم کیا گیا، واقعہ ہرہ کیوں ہوا تھا؟ قتل حسین کے بعد انصار کی اولاد نے بیعت یزید کی توڑ دی تھی، اسی کی وجہ سے اس کو غصہ آیا، کہا انصار صبر کر رہا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ کیا مٹھائی کھلائی جائے گی؟ نہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ ایک روایت میں اصحابی اصحابی، تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں۔
یہ کیا کرتے ہیں، جس طریق میں آتا ہے نا امتی امتی، وہ نکال کے تو بریلوی دیوبندیوں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور صحابی لکھے نا مکتبۃ شاملہ میں، بخاری مسلم میں کھل جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا، میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کرواتے ہیں. میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین میں تغیر کر دیا. اب یہ ایک اور پنڈورا باکس ہے، اس کو بھی میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں. جسے شوق ہو میری زندگی کا اہم ترین لیکچر مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر جو ہے وہ دیکھ لیں. ہر ایک چیز میں سے ایک جن برآمد ہوتا ہے. 8واں طریق اس سے ریلیٹڈ ہے، غدیر خم کا تو نہیں لیکن ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628. اس جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، امام ذہبی، امام حاکم رحمہم اللہ اجمعین، تمام نے ان کی تصحیح کی ہوئی ہے. میں کو کار بیک نہیں، عالم زئی حدیثاں بیان کر رہا نا جو قوایت اللہ سنابلی کرتا ہے، تو پائی جی 10 گھنٹے نا مکن حدیثاں، میں صرف صحیح حدیثیں بیان کر رہا ہوں جن کے اوپر اتفاق ہے سب. یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے. ابو ذر غفاری کا غلام تھا ایک ابو ثابت، وہ کہتے ہیں میں جنگ جمل کے بعد حضرت ام سلمہ ہماری جو ماں ہے جو آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بعد بھی، ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا. اماں نے پوچھا، اماں ام سلمہ ہوتے اگر میں لیکچر دیا نا بنو امیہ کے خلاف جتنی حدیثیں ہیں نا، جتنی حدیثیں ممبروں پہ لعنت کرنے والے کے خلاف، سیدنا علی کو گالیاں دینے والوں کے پر عتاب، سب کی سب ام سلمہ سے. ام سلمہ پہ اگر ایک میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے جو بنو امیہ کے خلاف حدیثیں روایت کی ہیں، ام سلمہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ایک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. یہاں پر بھی ام سلمہ کو وہ تابعی کہتا ہے میں تو جمل سے آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے جنگ جمل میں کیا حال ہوا. ان کا اماں میں جنگ جمل میں جو ہے وہ سیدنا علی کا ساتھی تھا. اچھا، کہتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب میں نے اپنے مخالف لشکر میں سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میرا دل ڈولنے لگ پڑا کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ. حالانکہ وہ تو کتنی حدیثیں ہیں کہ میری ایک بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. حدیث خوف پہ پورا باب شیخ البانی نے باندھ دیا، میں نے 72 حدیثوں میں نقل کیا. سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے، اس کے بعد پوری زندگی روتی تھی. وہ تو ابن زبیر ان کو آگے لے گئے، اس کے بعد سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کیا. اور ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا دل ڈگمگا گیا. کہتے ہیں پھر میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا کہ نہیں علی حق پر ہے. تو ہم نے جنگ کی اور ظاہر ہے وہ تو کلین سویپ ہوا، سیدنا علی جنگ جیت گئے. تو ام سلمہ نے پتا کیا کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشاجرات صحابہ مجھ سے کیوں ڈسکس کر رہے ہو، دو ہی ٹھیک نے. انہوں نے کہا ابو ثابت تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا، میں حضور کی بیوی ہوں، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قرآن اور علی یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوثر پہ آ کر ملے. اس سے مراد نہیں کہ حضرت علی زندہ رہیں گے، مراد یہ ہے کہ علی کا جو سٹانس ہے اور قرآن یہ ساتھ ہے، دونوں علی اور قرآن ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملے. اوتھے نازمیاں دی لگے گی پھینٹی، حوض کوثر سے تم ملن گے تو پھر یہی کچھ ہوئے گا نا. سحقن سحقن لمن غیر بعد، وہاں پہ یہ ہوگا. اچھا، تو یہ الحمدللہ سارے طریق مکمل ہوئے. آخر میں 3 حدیثیں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر حدیث ہے ایک طریق. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا. امام حاکم، امام ذہبی نے موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. کہتے ہیں یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. امام ذہبی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ناسبی یزید تھا، اللہ پہ چھوڑیں. بغض نہیں تھا، جو ممبروں پر لعنت کرواتے تھے بغض نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کیڑی ایکویشن ہے. تو جھوٹا دفاع کرتے ہیں بنو امیہ کا.
اور اسی کا طریق ہے 4712 نمبر اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2488 شیخ البانی لے کر آئے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے, اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ تو اڈیاں روائی جانا کس کام دیا نے بھائی, تو اڈیاں پکڑیاں کس کام دیا نے. اگر بغض اہل بیت ہے, باڑ میں گیا سعودیہ کا پیسہ, باڑ میں گیا ایران کا پیسہ, اپنی آخرت کی فکر کرو کہ نا خوش کر دے گا تسی اللہ دے بندے ہو, ایا کرو. دوسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ہے. امام بخاری نے پتا سی کہ اہل بیت کون ہے, اسپیشل اہل بیت کون ہے اور یوزول اہل بیت کون ہے. امام بخاری حضرت حسین والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 3751. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یہ ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے, رفع دین میں تلاش نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو, اور اہل بیت کو حضرت حسین والے چیپٹر میں لے کے آئے 3751. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں, وہ ریپیٹ کر لیں 240 نمبر کتاب الایمان میں, سیدنا علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلوف کرے, یہ مشکل کشا ماننا شروع کر دیں. مراد یہ کہ جو ان کے صحیح جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان کو مانا جائے الحمدللہ, اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. یہ بھائیو اب آج کی گفتگو کنکلوڈ ہوئی. میں آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اسے ضرور پڑھیں. اہل سنت پاک.com سے ریسرچ پیپر نمبر 5B ڈاؤن لوڈ کریں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری کے اس مشہور شہر پر جو ان کے دیوان الشافعی میں چھپا ہوا ہے. کسی مولوی کی سند کی ضرورت نہیں, ان کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی. اور تمام محدثین چاہے ابن تیمیہ ہوں, امام ذہبی ہوں, ابن کثیر ہوں, سب نے اپنی کتابوں میں اس شعر کو نقل کیا ہے. چونکہ میرے پہ بھی فتویٰ لگنا ہے تو میں بتاؤں کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں, ہمارے بزرگوں پہ ان کے بزرگوں نے فتوے لگائے ہیں. امام شافعی سے بڑا کوئی اہل سنت کا امام نہیں ہے. احمد بن حنبل ان کا شاگرد ہے, اور احمد بن حنبل صرف حدیث میں ایکسپرٹ ہے. امام شافعی وہ ہیں جو حدیث میں ایکسپرٹ, فقہ میں ایکسپرٹ, منطق میں ایکسپرٹ. ان سے بڑا کوئی امام نہیں اہل سنت کا. اور امام بخاری ان کے پوتا شاگرد, امام ترمذی ان کے پڑپوتا شاگرد, اور خود امام مالک رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد ہیں. دیوان الشافعی میں ان کا شعر ہے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آل محمد کی محبت کا نام تم کہتے ہو رافضی ہونا ہے, شیعہ بھی نہیں رافضی, فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ انی رافضی, تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ, اے بریلویو دیوبندیو اہل حدیث شیعہ سب کے سب, چاہے جنوں میں ہو چاہے انسانوں میں ہو, من الجنت والناس, وہ والا بھی من الجنت والناس, گواہ ہو جاؤ. فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ انی رافضی, ہاں میں پھر رافضی, میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤ. یہ امام شافعی کا جو ہے شعر ہے, اس پہ میں نے گفتگو کنکلوڈ کی. باقی آپ اس میں دیکھیں.